بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے بھائیوں، یہ جو وقت ہے وہ فتنے کا ہے۔ ہر طرف سے فتنے انسان کو بلکہ مسلمانوں کو چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ مسلمان باہر نکلتا ہے تو فتنوں ہی فتنوں کا سامنا ہے۔ اپنے گھر میں رہتا ہے، موبائل استعمال کرتا ہے تو اسے فتنوں ہی کا سامنا ہے۔ مارکیٹ میں جاتا ہے تو اسے فتنوں ہی کا سامنا ہے۔ سیاسی میدان میں ہے تو اسے فتنوں ہی کا سامنا ہے۔ ہر طرف سے فتنے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس فتنے سے نجات کیا ہے؟ اس فتنے سے ہمیں نجات کیسے مل سکتی ہے؟ یا کم سے کم اس فتنے میں ہم کم سے کم کیسے پڑھ سکتے ہیں، اپنے کو زیادہ کیسے بچا سکتے ہیں؟ یہ چیز سوچتے ہوئے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی، جسے امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی کتاب سنن میں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب مسند احمد کے اندر حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا، من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کیسے ملے گی؟ کس عمل میں نجات ہے؟ گویا حضرت عقبہ ابن عامر تھے جو آج کے ماحول میں ہماری زبان پر اللہ کے رسول سے سوال کر رہے تھے، اور جواب میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اسلوب اختیار کیا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آج کا ماحول مکمل طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا۔ آپ نے کہا بڑے ہی مختصر اور جامع انداز میں، آپ نے صرف 3 باتوں کا انہیں حکم دیا۔ آج کا ہر مسلمان، چھوٹا اور بڑا، خاص کر ہر وہ شخص جو اپنے دین، اپنے ایمان کی حفاظت چاہتا ہے، وہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے اوپر عمل کر لے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم نجات چاہتے ہو تو امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو۔ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قبضے میں رکھو۔ زبان فتنوں کے وقت میں بڑا کردار ادا کرتی ہے، اور اگر آپ غور کریں تو آپ نے صرف زبان کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن یہاں صرف زبان ہی مراد نہیں ہے، بلکہ آپ کے ہاتھ میں اگر قلم ہے، کوئی بات لکھنی ہے جو زبان سے کہی جاتی ہے، تو آپ امسک علیک قلمک، اپنی قلم کو بھی اپنی حفاظت میں رکھو۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کے، جبکہ آج زبان کا استعمال کم ہے اور قلم کا استعمال تو تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کی جگہ آج آپ کی اس انگلی نے لے لیا ہے۔ آپ کے جہاز اور آلے کے اوپر یہ انگلی گھومتی رہتی ہے۔ ایسے موقع پر گویا آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ امسک علیک اصبعک، اپنی انگلی کو بھی اپنے قبضے میں رکھو۔ کوئی ایسی چیز ٹویٹر پر، فیس بک پر آپ کی انگلی سے نہ آئے جس سے متعلق قیامت دن اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے۔ دوسری وصیت تھی، وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر ہی تیرے لیے کافی ہو۔ یعنی فرصت کے وقت میں ادھر ادھر گھومنے، بیکار وقت ضائع کرنے، لوگوں سے بکواس کرنے، لوگوں سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر میں رہو، اللہ کا ذکر کرو، نماز پڑھو، اپنی بیوی کی اس کے گھر کے کاموں میں مدد کرو، اپنی بچے کی تربیت کی فکر کرو۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، آخری وصیت تھی، اور اپنے گناہ پر رو، یعنی گناہ کو یاد کرو، اور گناہ کو یاد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی بھی توفیق ہوگی۔ گویا کہنا یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو، اور توبہ ایسی ہو کہ جس سے آپ کا دل جل رہا ہو، اور وہ بھاپ بن کر کے جب آپ کی آنکھوں سے آنسو کی شکل میں نکلے تو گویا آپ کو اپنے کیے پر ندامت ہے۔ تو اس فتنے کے دور میں میرے عزیزوں اور ساتھیوں، یہ 3 وصیتیں نبی میرے لیے بڑی اچھی، ہمارے لیے بڑی اہم ہے۔ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قبضے میں رکھو۔ ولیسعک بیتک، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو۔ وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں، اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے
رو، استغفار کرو۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کو اس نبوی نصیحت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔